اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت الى آخر الآیہ۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنیہ۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات، معزز سامعین، ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج کی گفتگو کا عنوان ہے سورۃ الانفطار۔ یہ سورت مکی ہے، 19 آیتوں پر مشتمل ہے۔ نزول کے اعتبار سے سورہ نازعات کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اس کا مضمون بھی قیامت کے مناظر کو پیش کرنے کے لیے بتایا گیا ہے۔ اس سے پہلے حدیث سنایا تھا میں نے کہ اگر قرآن کریم کے ذریعے کوئی محشر کا میدان آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، یہاں بیٹھے بیٹھے کہ محشر میں کیا ہو رہا ہے یہ دیکھنا چاہتا ہے، تو قرآن کی 3 صورتوں کو پڑھنے کا حکم دیا ہے: تکویر، انفطار اور انشقاق، جس میں سے آپ نے ایک صورت کو مکمل کر لیا ہے۔ تو انفطار میں جو لفظ آ رہے ہیں یہ قیامت سے پہلے آسمان کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اذا السماء انفطرت، انفطرت یہ فعل ماضی ہے، لیکن اذا کی وجہ سے یہ معنی مستقبل کا دے گا۔ اور یہ بات اچھی طرح آپ کو جاننا چاہیے کہ ہر فعل ماضی پر جب بھی کوئی حرف شرط داخل ہو، جیسے یہاں اذا داخل ہے، تو معنی مستقبل کا ہو جائے گا۔ اذا السماء انفطرت، انفطر اس کے معنی پھٹ جانے کے آتے ہیں۔ فطر، انفطر کے معنی تأثر قبول کر کے پھٹ جانا۔ باب انفعال کی یہ خاصیت ہے کہ متاثر ہو کر اپنے فعل کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ قرآن کریم میں سورہ فرقان میں تفصیل سے بحث کی اللہ نے۔ یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا، اس رکوع میں یہ پوری بحث آئی ہے کہ آسمان کیسے پھٹے گا۔ سورہ حاقہ میں بھی آ چکا ہے کہ آسمان پھٹے گا، انفطرت پھٹ جائے گا، اور ایک آسمان نہیں بلکہ سارے آسمان، 7 آسمان پورے پھٹ جائیں گے، اور جو درمیان میں فرشتوں کا رہنے کا مقام ہے وہ فرشتے پورے اطراف میں کنارے پہ آ جائیں گے۔ والملک علی ارجائها، پورے فرشتے کنارے کنارے آ جائیں گے۔ تو ترجمہ ہوگا جب آسمان پھٹ جائے۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، کواکب یہ اردو میں استعمال ہے۔ کواکب کوکب کی جمع ہے، تاروں کو بولتے ہیں، اور کواکب کا استعمال اردو زبان میں شعراء نے کثرت سے کیا ہے۔ اور انتثرت اس کا فعل ماضی ہے، اس پر بھی اذا داخل ہے، اس کے معنی جھڑ پڑنا۔ آسمان میں جو تارے لگے ہوئے ہیں ان کو جھڑ جانا ہے، آسمان ہی نہیں رہے گا تو تارے کیسا رہیں گے؟ جب آسمان پھٹ جائے گا تو اس سے وابستہ جو تارے ہیں وہ خود بخود جھڑ جائیں گے۔ یہ ہے انتثرت، تارے جھڑ جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، بحار بحر کی جمع ہے، سمندر۔ بحار کی جمع ابحر بھی آتی ہے، قرآن کریم میں ابحر بھی استعمال کیا ہے سورہ بنی اسرائیل میں۔ تو ابحر اور بحار جو کہا گیا، جتنے بھی سمندر ہیں، جتنے بھی دریا ہیں، فجرت ابل پڑیں گے۔ اس کی تشریح پیچھے آ چکی ہے سورہ طور کے حوالے سے کہ جہنم 7 زمین سے نیچے ہے، اس کی آگ میں یہ دنیا کا پانی شامل ہو جائے گا، اس لیے اس کو
ابلنے کے لیے آگ میسر ہوگی. فجرت کے معنی ابل نکلیں، بہ پڑیں. تو تین چیزیں ہو گئیں، آسمان پھٹ جائے گا، تارے جھڑ جائیں گے، اور دریا کے ابل جائیں گے. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، یہ قبور قبر کی جمع ہے. اس کو مقابر بھی کہا جاتا ہے. قرآن کریم نے مقابر بھی استعمال کیا. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تو مقابر بھی کہا ہے، اس کا واحد مقبرہ ہے. اور قبور قبر کی جمع ہے. ایک متعین مقام کو متعین انداز سے جو بنایا جاتا ہے، اونٹ کی کوہان کی طرح، اس کو قبر کہا جاتا ہے. اللہ نے یہاں کہا ہے کہ قبور جتنی دنیا میں ہیں زیر و زبر کر دی جائیں گی. بعثرت کا ترجمہ کیا ہے زیر و زبر. زیر و زبر، زیر نیچے ہوتا ہے، زبر اوپر ہوتا ہے. تو زیر و زبر کا مطلب جو نیچے کا حصہ ہے اوپر ہو جائے گا، اوپر کا حصہ نیچے ہو جائے گا، جس کو ہم تہوبالا کہتے ہیں. اور یہ اللہ نے سورہ ہود میں کہا ہے فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، نیچے کا حصہ اوپر، اوپر کا حصہ نیچے کر دیا جائے گا. یعنی پورا نظام قبرستان کا تہوبالا ہو جائے گا. اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ انسان نکل پڑے گا. یہ پوشیدہ ہے، دوسری آیتوں میں واضح ہے. جب قبروں کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، زیر و زبر ہو جائے گا، قبریں اکھاڑ دی جائیں گی. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، تو اس وقت جتنے بھی قبروں میں ہیں سب باہر نکل جائیں گے، اور ان سب کو معلوم ہو جائے گا. کیا معلوم ہو جائے گا؟ یہ ایک لفظ دیکھ لیجئے، ما قدمت و اخرت. علمت نفس، نفس کے معنی متنفس، جس میں سانس آ رہی ہے جا رہی ہے، اسے مراد انسان ہے. مرد ہو یا عورت ہو، ہر انسان یعنی ہر جی، ہر متنفس یہ بات کو جان لے گا. ما قدمت و اخرت. ما قدمت و اخرت کے دو معنی لیا شارحین نے. ایک تو یہ ہے کہ اس نے دنیا میں رہ کر آخرت کے لیے کیا بھیجا، اس کو ما قدمت کہتے ہیں، جو اس نے بھیجا. آدمی جب بھیجتا ہے تو خود نہیں جاتا، جہاں رہتا ہے وہاں سے بھیجتا ہے، اس کو مقدم کہتے ہیں، آگے بھیجنا. یعنی دنیا میں رہتے ہوئے جیتے جی جو بھیجا ہے آخرت کے لیے، اس کو ما قدمت کہتے ہیں. اور ما اخرت کے معنی آتے ہیں جو دنیا سے جانے کے بعد، اس کے بعد آتا رہے گا، اس کو اخرت کہتے ہیں. ایک ترجمہ تو یہ شارحین نے کیا ہے. اور ایک دوسرا مضمون بیان کیا ہے صاحب قرطبی نے. بہت سے انسان اس طرف توجہ نہیں کر پاتے ہیں. ہر انسان جان لے گا جو اس نے آگے بھیجا ہے، اچھائیوں میں سے یا برائیوں میں سے. یعنی ایک انسان اچھے کام کیا، برے کام کیا، وہ دونوں کو جان لے. اور اخرت کے معنی اس کام کو اس نے مؤخر کیا تھا، مطلب گناہ کو چھوڑ دیا یا نیک کام کو چھوڑ دیا. اگر نیک کام کو چھوڑا ہے تو وہی معلوم ہو جائے گا، برائیاں چھوڑ دیا تو بھی معلوم ہو جائے گا. یعنی ما اخرت میں دو چیزیں شامل ہیں، اچھائیاں برائیاں دونوں. تو انسان کو اپنے اچھے برے کا پورا علم ہو جائے گا. آگے بھیجا ہے، وہ بھی پیچھے چھوڑا ہے. اور تیسرا ایک مضمون لکھا ہے شارحین نے کہ دنیا میں بہت سے انسان ایسے ہوتے ہیں جو کوئی بنیادی کام کرتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں بنیاد رکھنا. اب اس کو دیکھ کر دوسرے لوگ وہی کام کرتے ہیں، تو جتنے بھی کرنے والے آئیں گے ان کے کرنے کا ثواب یا گناہ اس کو ملے گا. جیسے پہلا قتل ہوا، حابیل اور قابیل نے قتل کیا. اب پہلا قتل ہونے کی وجہ سے وہ فاؤنڈر ہو گیا. اب جتنے قتل ہوں گے اس کا حصہ اس میں شامل ہوگا. اس کو حدیث پاک میں کہا گیا ہے من سن سنتن سیئتن، اور ایک ہے من سن سنتن حسنتن. تو حسنتن پہلے آتا ہے، من سن سنتن حسنتن فلہ اجرها واجر من عمل بها ولا ينقص من اجورهم شیء. اگر کسی نے اچھے کام کی بنیاد رکھی تو بعد میں جتنے لوگ وہ کام کریں گے اس کو خود بخود اس کا ثواب پہنچتا رہے گا، اور کرنے والوں کے عمل میں کمی نہیں ہوگی. اس کے برخلاف من سن سنتن سیئتن فعلیہا وزرہا ووزر من عمل بہا، جس نے برے کام کی بنیاد رکھی تو اس کے بعد جتنے لوگ اس برائی میں شریک ہوں گے سب کے گناہوں کے برابر اس کو گناہ پہنچتا رہے گا، اور ان کے گناہوں میں کمی نہیں کی جائے گی. اس کے حساب سے اگر اس آیت کو دیکھا جائے تو معنی کیا ہوں گے؟ اس کو ہر وہ چیز معلوم ہو جائے گی کہ اس نے آگے بھیجا ہے یا مؤخر کیا ہے، اپنے لیے یا دوسروں کے لیے.
آج کل بہت سے لوگ دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت تباہ کرتے ہیں، وہ بھی یہاں شامل ہے۔ اس تمام چیزوں کے بعد اللہ نے بندوں سے خطاب کیا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک، اے انسان تجھے کس چیز نے بہکا دیا، سوال ہے یہ۔ اور اس میں جو الانسان میں الف لام ہے، یہ اکثر لوگ کہہ رہے ہیں کہ صرف کافروں کے لیے ہے، لیکن اللہ نے ایھا الکافرون نہیں کہا، یا ایھا الانسان کہا۔ تو جب انسان کہا ہے تو اس میں تقسیم نہیں کرنا ہے، انسان ہی یہاں مراد ہے، چاہے وہ مومن ہو، چاہے وہ فاسق ہو، چاہے وہ کافر ہو، کوئی بھی انسان ہو۔ ہاں، تعین کرنے کی گنجائش آگے آ رہی ہے، یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک، تجھے کس نے دھوکے میں ڈال دیا۔ دھوکے میں ڈالنے کا مطلب تجھے جو نہیں کرنا تھا وہ کر رہا ہے، اور جو کرنا تھا وہ نہیں کر رہا ہے۔ یہ اپنی آخرت کے پلان کے خلاف کیوں کر رہا ہے؟ آخر تجھے دھوکے میں کس بات نے ڈال دیا؟ ما غرک بربک الکریم، رب کی صفت یہاں کریم لگائی گئی ہے۔ کریم کرام بھی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ مکرم ہیں، کسی کو بھی عزت دیتے ہیں۔ کرمنا بنی آدم، اللہ نے خود کہا ہے، ہم نے آدم کو عزت دی ہے۔ اسی واسطے یا ذل جلالی والاکرام اللہ کی صفات میں سے آتا ہے، جلال والے بھی ہیں اور اکرام والے بھی ہیں۔ جلال کے معنی اللہ کی قدرت کا اظہار، اور کرام کے معنی جس کو چاہیں عزت دے دیں، بخش دیں اس کو عزت، تکریم دے دیں۔ تو یا ذل جلال والاکرام بہت کثرت سے کہا گیا ہے کہنے کے لیے۔ تو اللہ کی تمام صفاتوں میں سے ایک صفت کریم ہے۔ کریم، یہ صفت جب فرشتوں کو آتی ہے تو فرشتے بھی کرامن کاتبین بنتے ہیں، کرامن کاتبین بِأَيْدِي سَفَرَةٍ کرام بررہ۔ سورہ عبس میں کہا ہے کریم ہے، کرام اس کی جمع ہے، اور بررہ کے معنی بہت نیک لوگ ہیں۔ تو کریم اللہ کی صفت ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے فرشتوں میں سے دیتا ہے، انسانوں میں سے دیتا ہے۔ ایسے رب کے ساتھ جو بہت کریم ہے، تجھ کو کس نے بہکا دیا؟ ما غرک، یہ انسان سے سوال کیا گیا۔ اس پر قاضی صاحب لکھتے ہیں، غرنی کرم الکریم، غرنی کرم الکریم، مجھ کو کریم کے کرم نے غافل کر دیا۔ اگر ہر غلطی پر تھپڑ آ جاتا، سزا آ جاتی، مصیبت آ جاتی، آفت آ جاتی، تو میں یہ غلطی ہرگز نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوڑے رکھا ہے کہ آج نہیں تو کل توبہ کر لے گا، کل سدھر جائے گا۔ اور یہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے دو جگہ، سورہ فاطر کے آخر میں کہا ہے، سورہ نحل میں بھی کہا ہے، سورہ یونس میں بھی کہا ہے، وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُم۔ اور یہی مضمون سورہ کہف میں بھی آیا ہے، اگر اللہ ہر غلطی پر فوراً پکڑ لیتا، جیسی غلطی ہوئی فوراً تھپڑ آ جاتا، تو اس زمین پر چلنے والا ایک نہیں بچتا، سب کے سب مارے جاتے، کیونکہ اس میں کوئی فرشتوں کی طرح، نبیوں کی طرح معصوم نہیں ہے۔ بلکہ حسن بصری نے تو ایک عجیب بات کہی ہے اس کے اوپر، اور انہوں نے کہا ہے جتنے بھی مغر ہیں، یہ غرہ سے نکالا ہے مغر، اس میں فاعل، کلو من مغر یا کم من مغر، کتنے ایسے ہیں جو اپنے گمراہی میں بھٹکے ہوئے ہیں، فی سترن، اللہ کے پردوں میں ہیں، اللہ کے چھپانے میں ہیں، ولا شعور، ان کو شعور بھی نہیں ہے کہ ہم چھپائے جا رہے ہیں، اللہ نے ان کو چھپا رکھا ہے۔ ستر کے معنی پردہ پوشی، ستار اللہ کا نام ہے، ستار العیوب۔ دنیا میں اللہ ستاری کرتے ہیں، آخرت میں غفاری کرتے ہیں، یہ سب اللہ کی صفات میں سے آتا ہے۔ تو یہاں حسن بصری کہتے ہیں کتنے ایسے مغرور لوگ ہیں جو اللہ کے پردے میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو شعور بھی نہیں ہے کہ ہمارے گناہ کتنے ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد یہاں سے اللہ نے اس کریم ہونے کا جو تذکرہ کیا ہے کہ اللہ کریم ہے، کرم کہاں سے کیا، کیسے کیا ہے، کتنی بار کیا ہے، اس کی ایک جھلک دکھائی دیتی ہے۔ نمبر ایک، الذی خلقک، تجھ کو جس نے پیدا کیا، تجھے پیدا کرنے کی کیا حاجت تھی اس کو، یہ اس کا کرم ہے کہ تجھ کو وجود بخشا، اور چاہتا تو جب نطفہ نامکمل ہوتا ہے تبھی گرا دیتا، رحم ساقط کر دیتا،
کیونکہ اللہ کی قدرت میں ہے فرشتہ رحم پر آ کے پوچھتا ہے یا رب نطفہ، یا رب علقہ، یا رب مضغہ، حکم ہوتا ہے ساخت کر دے تو ساخت ہو جاتا ہے، اللہ نے تجھے وہاں ساخت نہیں کیا۔ ہاں، مخلقۃ وغیر مخلقۃ، اللہ نے کہا ہے سورہ مومنون پر 18 کے اندر کہ یہ پہلا کرم ہے کہ تجھ کو اس نے پیدا کیا۔ نمبر 2 فسواک، تجھ کو ٹھیک ٹھیک بنایا، ٹیڑھا بنگا بھی بنا سکتا تھا، اندھا لنگڑا لولا بنا سکتا تھا، تخلیق میں کمی بھی کر سکتا تھا، تم اس پر کچھ نہیں کر سکتے تھے، یہ فسواک تجھے ٹھیک ٹھیک بنایا۔ اور تیسرا لفظ ہے فعدلک، عدل کے معنی تعدیل کرنا، مناسبت سے بنانا۔ ایسا نہیں ہے کہ ناک چھوٹی ہے منہ بڑا ہے، یا ہونٹ پتلے ہیں، یا کان بہت بڑا کر دیا ہے، جس کو تناسب کہتے ہیں، تناسب کو تعدیل کہتے ہیں عربی میں، یہاں اس کو فعدلک کہا گیا، برابر بنایا، یعنی ہر عضو کو مناسبت سے بنایا۔ اس انسان کے لیے اللہ نے 1.25 انچ مقرر کیا ہے، کالا گورا اور سفید ہی رکھا ہے، اور کروڑوں انسان کو بنا دیا ہے، لیکن اس کے جسم کو اس کے چہرے کے تناسب سے ایسا بنایا ہے کہ اس میں تعدیل رکھا ہے، فعدلک۔ اور چوتھا کرم یہ کیا فی ای صورہ، جس شکل میں چاہ، صورت یہاں شکل کے معنی میں، جس صورت میں، ما شاء جو اس نے چاہا، رکبہ کے معنی ترکیب دینا، جوڑ دینا۔ اللہ نے اتنی حسین شکل بنایا ہے، یہ انسان کو مترادف نہیں بلکہ ممتاز منفرد بنایا۔ کوئی انسان نہیں کہہ سکتا کہ میرا جیسی شکل والا فلاں بھی ہے، ہر ایک کا امتیاز رکھا اللہ نے۔ اور اللہ نے یہ تو کہا ہے تیرا خالق تیری شکل کو کسی سے ملتی جلتی نہیں بنایا، تیرا کوئی ہم شکل نہیں ہے، اور تو اللہ کا ہم شکل ڈھونڈ رہا ہے، اللہ کا ایکول ڈھونڈ رہا ہے۔ اللہ نے تجھ کو بے مثل بنایا، منفرد بنایا، یہ ہے فی ای صورت ما شاء رکب۔ اور ساری کائنات میں جتنے بھی چوپائے ہیں، درندے ہیں، پرندے ہیں، سب کو شکل دیا، لیکن انسان کی شکل کو خود کہا سورہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم سورہ 3 میں خود کہا بہترین سانچے میں ڈھالا ہے میں نے انسان کو، اس سے بہتر سانچہ ہو ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ اس پر ایک واقعہ لکھا ہے، ایک شوہر نے اپنی بیوی سے کہا اگر تو چاند سے زیادہ حسین نہ ہو تو تجھ پر طلاق۔ بیوی کہا کہ میں اتنی حسین ہو ہی نہیں سکتی، لہذا طلاق پڑ گئی، پردے میں چلی گئی۔ وہ زمانہ حضرت امام ابو حنیفہ کا تھا، ان سے لوگوں نے جا کر مسئلہ پوچھا، انہوں نے کہا ہر عورت چاند سے زیادہ حسین ہے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور احسن اس میں تفضیل ہے، عورت سے زیادہ حسین دنیا کی کوئی چیز نہیں ہو سکتی، عورت ہی زیادہ حسین ہے۔ تو احسنہ سے نکالا انہوں نے کہ چاند سے بھی زیادہ، چاند تو عام مخلوق ہے، سورج بھی عام مخلوق ہے، اللہ نے اس کائنات میں انسان کو مخدوم کائنات بنایا ہے، اور کرمنا بنی آدم کہا ہے، اور خلقت بیدیہ کہا ہے، لہذا آدم کی یہ بیٹی حسین ہے چاند سے بھی زیادہ، اور طلاق نہیں پڑی۔ حضرت نے اس واقعے کو نقل کیا سورہ 3 کے اندر۔ تو خلاصہ یہ ہوا اللہ نے تخلیق کیا، تصویر کیا، تعدیل کیا، جس صورت میں چاہا پیدا کر دیا، یہ اللہ کی قدرت ہے، اور ہمارے ساتھ اللہ کا ذاتی یہ احسان ہے۔ اب تمہارے پاس غفلت کیوں آئی؟ اللہ فرماتے ہیں کلا، ہرگز ایسی بات نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے تکذبون بالدین، تم جھٹلاتے ہو فیصلے کے دن کو، تم یقین کے ساتھ فیصلے کو نہیں جانتے ہو، تیاری کرتے، تم کہتے ہو فیصلہ ہے ہی نہیں، مر گئے قصہ ختم، تکذبون، تم جھٹلاتے ہو فیصلے کے دن کو۔ اگر تمہیں قیامت میں کھڑے ہونے کا یقین ہو جائے تو پھر تیاری کرتے تم اس کے لیے، تمہاری تکذیب ذریعہ بنی ہے تمہاری غفلت کا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں تمہاری غفلت سے کیا ہوگا، ہمارے محافظ تیار ہیں، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ یہ 2 لفظ میں بہت واضح کر دیا اللہ نے، تم کر کے بھول جاتے ہو، ہمارے محافظ فرشتے اس کو لکھ کے محفوظ کرتے ہیں۔ قرآن کی دوسری آیت میں آیا ہے اِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ
ما کنتم تعملون، یہ نستنسخ مانے خط نسخ اسی سے نکلا ہے، ہم لکھ لیا کرتے ہیں، یعنی ہمارے فرشتے اس کو لکھ لیا کرتے ہیں جو تم کر کے بھول جاتے ہو۔ اور بے شک تمہارے اوپر البتہ نگہبان ہیں، الحافظین، حافظین جمع ہے حافظ کی، محافظ کو بھی بولتے ہیں، حافظ کو حافظ اسی واسطے کہتے ہیں کہ وہ بھی محافظت کا کام کرتا ہے، ایک ایک لفظ کو حفاظت سے یاد کرتا ہے، تو محافظین۔ اب سوال یہ ہے کہ حفاظت کرنے والے فرشتے صرف مومنوں پر ہیں یا کافروں پر ہیں؟ اس پہ ایک لمبی بحث کیا ہے، اپنے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم ادھر ادھر جائیں گے، لیکن اتنی بات ضرور سن لیجئے، محافظ تو اللہ نے سب پہ رکھا ہے، مومن ہو یا کافر ہو، سب کے اوپر محافظ فرشتے موجود ہیں، اور وہ صرف اس وقت ہٹتے ہیں جب ہم ان کو مجبور کرتے ہیں، یعنی خلوت میں جب کپڑا نکال کر بے لباس ہو جاتے ہیں تو اس وقت فرشتے ہٹ جاتے ہیں، یا اگر نہاتے ہوئے کوئی بے لباس ہو جاتا ہے تو فرشتے وہاں ہٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں تم نے ہم کو مجبور کیا ہٹنے پر، مجبور کیا۔ اس لیے اب یہ بحث الگ ہے کہ بیت الخلاء میں نہاتے وقت کپڑا پہننا نہیں پہننا، ننگے نہانا، یہ لمبی بحث ہے، کسی کے ذہن میں اشکال ہے تو یہ سوال لکھ لیں، بعد میں پوچھ لیں، صورت میں داخل نہیں کر سکتے۔ تو انسان کے جتنی قسمیں ہیں، کافر ہو، مشرک ہو، یہودی ہو، نصارہ ہو، اعمال تو سب کے لکھے جا رہے ہیں، بلکہ اللہ نے کہا ہے تم خود لکھتے ہو، تم خود لکھتے ہو۔ اور یہ سورہ بنی اسرائیل پارہ 15 میں کہا ہے، ایک کتاب ہے اور کہا جائے گا اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، یہ کون سی کتاب ہوگی؟ جو ہر انسان خود لکھتا ہے، نام اعمال۔ تو فرشتے تو ہمارے محافظ ہیں، اور فرشتے کیسے ہیں؟ کرامن، یہ کریم سے بنا ہے، کرامن اسی کریم سے، جس اللہ نے اپنے آپ کو کریم کہا ہے اسی نے ان کو کرامت عطا کی ہے، اتنے شریف ہیں کہ کوئی چیز زیادہ نہیں لکھتے، نہ کوئی چیز چھوڑ دیتے ہیں۔ کاتبین جمع ہے کاتب کی، کاتب کے معنی کتبہ سے لکھنے والے، یہ فرشتے بڑے عزت والے ہیں، لکھنے والے ہیں، اور لکھتے کیا ہیں؟ یعلمون، جانتے ہیں وہ، ما تفعلون، جو تم کرتے ہو۔ کرتے ہو کا تعلق جسم کے افعال سے، جتنے جسم میں اعضاء ہیں جب ان سے کوئی چیز وجود میں آتی ہے تو یہ فرشتے لکھتے ہیں۔ ایسا نہیں رکھا اللہ نے کہ تم کرتے نہیں ہو پھر بھی وہ لکھ دیں، جیسا میں نے پہلے بھی کہا تھا، انسان کے اعمال سے پہلے اس کی فکر کے درجے 5 ہوتے ہیں۔ پہلے انسان کے دل میں خیال آتا ہے میں یہ کام کروں اچھا ہو یا برا، یہ کام کروں یا نہ کروں، جس کو ہم وسوسہ کہتے ہیں۔ پھر دل میں خیال آتا ہے کہ چلو کر لوں، تھوڑی دیر دل میں بیٹھ جاتی ہے تو اس کو حدیث نفس کہتے ہیں، اور بات دل میں پختہ ہو جاتی ہے تو اس کو خاطر کہتے ہیں، ارادہ کرتا ہے تو اس کو ہمم کہتے ہیں، اور جب ارادہ جم جاتا ہے تو اس کو عزم کہتے ہیں۔ تو عزم کے درجے تک فرشتوں کو نہیں معلوم ہوتا، کیونکہ یہ کسی عمل کو کسی عزم کا عمل قرار نہیں دیا جا سکتا، اس لیے دل میں وسوسہ آیا، فرشتوں کو پتہ نہیں چلتا۔ خیال جس کو بولتے ہیں، خاطر، حدیث نفس، وہم، یہ سب چیزیں اس کو نہیں لکھی جاتی۔ ہاں جب بندہ عزم کر لیتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں یہ دل کا گناہ ہے، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اس کا دل اب گناہ گار ہے، کیونکہ اس نے پختہ ارادہ کر لیا، اب اس کا گناہ لکھا جائے گا، کرے یا نہ کرے دونوں صورتوں میں لکھا جائے گا، کیونکہ اس نے عزم کر لیا۔ اور آدم کی معافی اسی واسطے ہوئی تھی کہ انہوں نے عزم گناہ نہیں کیا تھا، اللہ نے خود کہا آدم نے عزم گناہ نہیں کیا تھا بلکہ صرف ان سے نسیان ہوا تھا، فَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، سورہ طٰہٰ میں کہا ہم نے اس میں عزم کو پایا ہی نہیں گناہ کرنے کا، وہ تو نسیان تھا اور بھول اور چوک تھی۔ تو یہاں یہ سب بحث آئی ہوئی ہے، فرشتے اتنا ہی لکھتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ اب اس کے بعد فیصلہ نتیجہ کیا ہوگا؟ ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم۔ ابرار بارن کی جمع ہے، یہ برن سے بنا ہے، بر کے معنی نیکی، اور بارن نیکی کرنے والا، اس کی جمع ابرار۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام یہ ہے انہ هو البر الرحیم، رحیم سے پہلے لفظ بر اللہ کے ناموں میں سے ہے، یعنی نیکی کو قبول کرنے والا۔ تو نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے،
اور بے شک گناہگار فجار فاجر لوگ دوزخ کے اندر ہوں گے۔ سوال یہ ہے کہ وہاں کب پہنچیں؟ یسلونہا ڈالے جائیں گے یا اس میں پہنچائے جائیں گے، یوم الدین انصاف کے دن، جب فیصلہ ہو جائے گا اس وقت داخل کیا جائے گا، اور اس وقت اعلان بھی ہوگا، جس کا ذکر سورہ نساء میں اللہ نے کیا ہے، اور سورہ آل عمران میں بھی اس کا مضمون آیا ہے، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ جو داخل کیا گیا جنت میں کامیاب، اور جو جہنم سے بچا لیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ یہاں اشارہ اسی کی طرف ہے، داخل ہوں گے فیصلے کے دن۔ اور ایک شکل بنتی ہے نا، لوگ کہتے ہیں ہم بھاگ جائیں گے، چھپ جائیں گے، دوسرے ملک میں چلے جائیں گے، دوسرے کنٹری میں چلے جائیں گے، غائب ہو جائیں گے، پوشیدہ ہو جائیں گے، انڈر گراؤنڈ ہو جائیں گے۔ یہاں ایک ہی جملہ کہا اللہ نے، وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ، اور وہ لوگ اس دن جہنم سے غائب نہیں ہو سکیں گے۔ غائبین غائب ہونے والوں کی جمع ہے، کوئی شخص کسی حال میں غائب نہیں ہو سکتا۔ اس پر تو دنیا میں بھی چیلنج کیا اللہ نے، سورہ رحمان میں کہا ہے زمین اور آسمان میری سلطنت ہے، ساتوں زمین ساتوں آسمان، تم میں کوئی ہے جو میری سلطنت سے باہر نکل کے دکھا دے؟ جا کے دکھا دو۔ یا معاشر الجن والانس، اے جنوں اور انسانوں تم گروہ ہو، سن لو پورا کان کھول کے، کیا تم میں سے کسی کو استطاعت ہے کہ میرے حدود سلطنت سے باہر نکل جاؤ؟ من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، تم نکل ہی نہیں سکتے ہو، تم جہاں بھی بھاگ کے جاؤ گے میری حکومت رہے گی، میری حدود سلطنت رہے گی، اور میرے فرشتوں کی پکڑ میں رہو گے۔ اشارہ یہاں بھی ہے، جب یہاں تم نہیں بھاگ سکتے ہو جیتے جی، تو وہاں کیا بھاگ سکو گے؟ وہاں سب کے سب پکڑے جائیں گے۔ اور دوسری آیتوں میں آیا ہے پکڑے جائیں گے بہت قریب سے، وَأُخِذُوا مِنْ قَرِيب، بہت قریب سے پکڑے جائیں گے۔ آگے اللہ نے سوال کیا ہے جو فیصلے کا دن ہے جس میں تم جہنم سے جدا نہیں ہو سکیں گے، تم کو معلوم ہے وہ فیصلے کے دن کیا ہے؟ وما ادراک ما یوم الدین، تم کو کیا معلوم کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر تمہیں کیا معلوم فیصلے کا دن کیا ہے؟ دہرایا اللہ نے، تکرار کسی چیز کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے۔ تکرار لفظ تاکید معنی کے واسطے لایا جاتا ہے، جب جب کبھی ریپیٹ ہوتا ہے، جس طرح سورہ رحمان میں ایک لفظ بار بار آیا، 31 مرتبہ آیا، سورہ مرسلات میں آیا ہے، تو بار بار جہاں آتا ہے تکرار روانہ تاکید ہوتی ہے۔ تم کو معلوم بھی ہے کہ فیصلے کا دن کیا ہے، تم کو معلوم بھی ہے کہ فیصلے کے دن کیا ہے۔ یہ بار بار کیوں کہا گیا؟ کیونکہ لوگ اس کو سمجھتے ہیں جیسے عام دن گزر جاتا یہ بھی گزر جائے گا، یہ بھی تو ایک دن ہے دنوں میں سے، اتنا دن گزر گئے تو یہ بھی گزر جائے گا۔ اللہ نے اس بات سے اس کو تکرار اور تاکید کے ساتھ واضح کیا، اور اس کے بعد اس کا صحیح موقف پیش کر دیا۔ یوم لا تملک نفس، جس دن کوئی نفس مالک نہیں ہوگا، نہ اپنے لیے نہ کسی غیر کے لیے، کوئی نفس۔ یوم لا تملک، جس دن مالک نہیں ہوگا، نفس کوئی نفس۔ نفسن میں جو دو پیش ہے اس کو تنوین کہتے ہیں، یہ تنوین برائے تنکیر ہے۔ اس کا مطلب جتنے لوگ دنیا میں سانس لینے والے ہیں ان میں سے کوئی اس سے مستثنا نہیں ہے، نہ نبی نہ ولی نہ شہید، سب کے سب اس میں شامل ہیں کہ کوئی اس دن کسی کا مالک نہیں ہوگا۔ بلکہ آگے جملہ آ رہا ہے، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، لنفس شیئا، کسی کے لیے کوئی شخص مالک نہیں ہوگا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا مختار کل کون ہوگا، مختار کل ایک ہی ہوگا۔ اور اس آیت کو روک کر سورہ غافر، جس کو سورہ مومن بھی کہا جاتا ہے، اس میں اللہ نے اعلان کیا ہے، وہ اعلان آج بھی موجود ہے، ہم پڑھتے ہیں گزر جاتے ہیں، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ اللہ پوچھیں گے لمن الملک اليوم، آواز نہیں آئے گی، آج کس کی بادشاہت ہے؟ جب کوئی آواز نہیں آئے گی تو اللہ خود کہیں گے للہ الواحد القہار، ایک اکیلا زبردست اس کی بادشاہت ہے۔ اور اس کے بعد جو اگلی آیت آ رہی ہے اسی سورہ غافر میں اسی آیت کے ساتھ، یوم لا تملک، جیسا یہاں آیا ہے
بالکل اسی انداز میں وہاں کہا گیا ہے الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب. آج کسی پر ظلم نہیں ہوگا، تم نے جو کیا ہے وہی بدلہ تم کو دیا جائے گا. یعنی کوئی انسان کسی کے لیے اور خود اپنے لیے مالک نہیں ہوگا، اور کوئی کسی کی ملکیت کا اظہار نہیں کرے گا. ایک ہی مالک ہوگا، کوئی سامنے حاضری نہیں دے سکے گا. یہاں اسی کا اشارہ ہے والامر یومئذ للہ. ملا کر پڑھیں گے یومئذ للہ، لیکن واضح کرنے کو بتا رہا ہوں والامر، امر مانے معاملہ، حکم، یومئذ اس دن، للہ اللہ کے لیے، یعنی اللہ کی ملکیت ہوگا. کوئی حکم اس دن نہیں دے سکے گا، سفارش ہو سکے گی. اور سفارش کے لیے دو شرط ہیں، ایک اجازت اور دوسرے اہلیت. اجازت اللہ کی اور اہلیت بندے کی. اور اہلیت کے لیے ادنا شرط یہ ہے کہ کم سے کم اس کے اندر ذرہ برابر ایمان ہو. اگر ایمان ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے تو اس میں اہلیت نہیں ہے، اور اس کے لیے اللہ کی سفارش نہیں ہوگی. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، آیت الکرسی پڑھ لیجئے، سورہ شعراء پارہ 19 پڑھ لیجئے. کئی آیتوں میں یہ ہے، وہ طلب جائیں گے کہ ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے. ولا شفیع یطاع، ایسا شفیع جس کی بات مان لی جائے کوئی نہیں ہے. تو خلاصے کلام یہ نکلتا ہے کہ اللہ نے کہا ہے تمہیں اللہ سے غافل ہونے کے بجائے اتنے کرم یاد کر کے، احسان کو یاد کر کے اپنے محسن کے حکم کی تعمیل میں لگنا چاہیے. اور اگر تم نے فیصلے کا انکار نہیں کیا ہوتا تو تمہارے کاموں میں تیزی آتی. نیک لوگ، اچھے مقام پر جائیں گے. اچھا بننے کی کوشش کرو، اور کسی انسان کے بھروسے مت رہو کہ کوئی کام میں آئے گا، سوائے اللہ کے کسی کا حکم وہاں نہیں چلے گا. یہ خلاصہ ہے. اب کوئی سوال کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں. سوال کسی کے ذہن میں ہے اس صورت کے تعلق سے پوچھنا. یہ تحریر ہے، سوال ہے. بولیے. یہ جو کہا گیا مومنوں کو خبروں برکھا دی جائے گی سب کی، تو کافر تو جلا دیے جاتے ہیں تو زندہ نہیں ہوں گے. ان کو خبر بھی نہیں گیا. اچھا، آپ کا سوال بہت اچھا ہے، آپ سن لیجئے، میں جواب دے دیتا ہوں پرچہ سننے سے پہلے. آپ بیٹھیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ کافر کی، یہاں جو قبور و بوصرت آیا ہے نا، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، یہاں بھی ہے، سورہ زلزال میں بھی ہے کہ قبروں میں سے نکالا جائے گا، تہو بالا کیا جائے گا. تو کافر تو وہاں ہی نہیں، وہ تو جل کے مردہ ہو کے نہ جانے کہاں چلا گیا. میں اس پر تبصرہ کرنے سے پہلے ایک حدیث سناتا ہوں، بخاری میں روایت موجود ہے. یہ دو ہے، ایک ہی جگہ دو ہے، میں ایک سناتا ہوں. ایک آدمی کا جب انتقال ہونے لگا تو اس نے کہا جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، جلا کے پیس دینا. جب کوئلہ ہو جائے اور پیس کے بورا ہو جائے تو دریا کے پاس لے جانا، جہاں تیز ہوا میں آدھا دریا میں گرے گا، آدھا دریا کے باہر گرے گا، اڑا دینا وہاں، تاکہ میں اللہ کے ہاتھ نہ آؤں، ورنہ میں بہت مارا جاؤں گا، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے بچنے کے لیے. اس بندے کو اللہ اس کے حسب وصیت لوگوں نے کر دیا، اللہ نے فوراً کھڑا کر دیا، اس کو زندہ ہو گیا. کیوں کیا تھا ایسا؟ اس نے کہا تیرے خوف سے، تیرے خوف سے. تو اللہ نے اس کی بخشش کر دی. مگر اس روایت میں لکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ہماری امت سے پہلے کا واقعہ ہے، ہماری امت کے واسطے جلانے کی وصیت کرنا درست نہیں ہے. ہندوستان کے ایک جج نے اپنے کو جلانے کی وصیت کی تھی، نام تھا حبیب اللہ ان کا، ہاں پورا نام، اصلی نام عبد الکریم شاگلے. بہرحال وصیت جو کی تھی جلانے کی، یہ صحیح نہیں ہے. مومن کے واسطے جلانے کی وصیت درست نہیں ہے.
لیکن اس کی مغفرت ہی کیوں کر دی؟ کیونکہ بندہ جب ڈر جاتا ہے تو اللہ چاہتے ہیں اب اس کو ڈرانا نہیں ہے، اب اس کے لیے بخشش ہے۔ اب اس کی کیا کیا غلطیاں تھیں وہ الگ بحث، اس کو بھی اب سنا دیتا ہوں کیونکہ آپ کے دل میں تشویش رہے گی۔ ایک آدمی نے 99 قتل کیا تھا اور ایک عالم کے پاس گیا کہ میری بخشش کی امید ہے۔ عالم نے کہا یہاں تمہاری کیسے بخشش ہوگی؟ تم نے اتنے لوگوں کو قتل کر دیا ہے، ایک کا قاتل جہنم میں جائے گا، تم تو 99 کو مار چکے ہو، تمہیں کیسے باہر موقع ملے گا؟ اس نے کہا ایسا مایوس کرو گے تو میں نے 100 پورا کر دیا، اس کو بھی مار دیا، وہ عالم کو ملا کے 100۔ جب 100 مار دیا تو پھر دل میں خیال آیا کہ چلو 99 پر امید نہیں تھی، اب 100 مارنے کے بعد کیا امید ہوتی؟ مایوس چلا جا رہا تھا۔ کسی نے کہا فلاں علاقے میں ایک اچھے عالم ہیں، وہاں چلے جاؤ، وہ صحیح جواب دیں گے تمہیں۔ بیچارہ جا رہا تھا مگر راستے میں ایسی ٹھوکر لگی کہ وہیں مر گیا۔ لیکن جب مر رہا تھا، تڑپ رہا تھا، تو جدھر جا رہا تھا ادھر تھوڑا گھسٹتے ہوئے چلا گیا۔ فرشتے دونوں قسم کے آئے، رحمت کے اور عذاب کے۔ رحمت کے فرشتے کہتے ہیں یہ توبہ کر چکا تھا اور کسی کے پاس جا رہا تھا تاکہ توبہ عملاً پوری ہو جائے، لہذا یہ رحمت کے لائق ہے۔ اور جو عذاب کے فرشتے تھے وہ کہتے ہیں 100 کا قاتل ہے، یہ جہنم کے لائق ہوگا۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا جہاں سے جا رہا تھا اس ایریے کو ناپو اور جہاں جا رہا تھا اس ایریے کو ناپو، کدھر زیادہ ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ جدھر جا رہا تھا ادھر قریب پہنچ چکا تھا، یہاں سے دور ہو چکا تھا۔ اتنی سی بات پر اللہ نے اس کو توبہ قبول کرنے والا بندہ میں شامل کر کے اس کی مغفرت کر دی۔ تو یہ ہے اللہ کے پاس توبہ اور ندامت۔ تو اللہ کے پاس کوئلہ بننے کی، وصیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سچی توبہ کر لیں، یہی گناہوں کے واسطے معافی ہے۔ اب آپ کے سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو دنیا ہے اور ادھر جو محشر کا میدان ہے، اس کے درمیان کا جو وقفہ ہے اس کو برزخ کہتے ہیں۔ اس برزخ کے لیے شرط نہیں ہے کہ وہ قبر میں ہو، لوہے کے تابوت میں ہو، صندوق میں ہو، مچھلی کے پیٹ میں ہو، دریا میں ہو، کوئلہ میں ہو، راکھ میں ہو، ہڈی میں ہو، کسی شیپ میں ہو، کہیں بھی ہو، اس کو برزخی کہا جائے گا۔ اور ان تمام کے لیے ایک ہی حکم ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے سور پھونکا جائے گا، سب کھڑے ہو جائیں گے، کافر بھی کھڑا ہوگا۔ کافر کا ذکر سورہ یاسین میں کیا کہا؟ جب کھڑا ہوگا ہیبت میں تو کیا کہے گا؟ کاسو من بعثنا من مرقدنا ھذا، کس نے کھڑا کیا؟ لوگوں نے کہا یہ رحمان کا وعدہ تھا، یہی رحمان کا وعدہ ہے، ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ تو جن کو معلوم تھا وہ بھی کھڑے ہوں گے وہیں سے، اور جن کو نہیں معلوم تھا وہ بھی وہیں سے کھڑے ہوں گے۔ دونوں کے واسطے ایک ہی جگہ ہے، اللہ کی قدرت سے سب زندہ کیے جائیں گے۔ جی سوال ہو تو ہے نا، اس میں اتنا تو نکلیں گے، اس میں کیا تعجب ہے؟ جی بھائی آدم کے زمانے سے دفن ہوتے ہوئے آ رہے ہیں، اور ابھی کتنے جائیں گے دفن ہوں گے؟ تو 70 کیا ہوتے ہوئے تعداد ہے، صحیح تعداد تو اللہ ہی کو معلوم ہے کتنے نکلیں گے۔ ہاں اور کچھ سوال ہے؟ آگے چلو۔ کون سا پرانا ہے؟ ڈیٹ دیکھ لو۔ 8-7 ہاں یہ ایک حدیث میں گئی۔ پھر پرانا پرچہ یہ گئے ہفتے کا، اس میں سوال نمبر 4 باقی رہ گیا تھا۔ سورۃ الرحمن آیت نمبر 4، علمہ البیان، اسی نے بھی اللہ نے اسے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کان و ما یکون کا بیان سکھایا۔ اس بارے میں وضاحت فرمائے۔ دیکھیے یہ اضافہ ہے، شریعت میں اضافہ درست نہیں ہے۔ مجھے یاد آتا ہے، بہت لطیفے کی بات یاد آ گئی مجھے، ہمارے مولانا تھے دیوبند کے، بڑے اچھے مبلغ تھے، مولانا عبدالسمیع گونڈوی، بہت اچھا بیان کرتے تھے۔ تو انہوں نے ایک کتاب، یہ کتاب ہے شریعت یا جہالت، مولانا تھانوی ان کی تھی، پالن حقانی کی تھی۔ اضافہ کیا گیا ہے اس میں، اضافہ۔ تو انہوں نے مذاق میں پوچھا اضافہ شریعت میں ہوا ہے یا جہالت میں ہوا ہے؟ کیونکہ کتاب کا نام ہے شریعت یا جہالت، تو اضافہ کس میں ہوا؟ اگر شریعت میں اضافہ ہوا تو بدعت ہے، اور جہالت میں اضافہ ہوا تو ان کا مقدر، ہمیں کیا کر سکتا ہوں؟
تو یہ بات ٹالنے کے لیے سنا رہا ہوں، یہاں جو جملہ آیا ہے سورہ رحمان کی آیت میں ما کان و ما یکون کا لفظ نہیں ہے، یہ اضافہ ہے۔ ایک کتاب آئی ہے رضا خانی ترجمہ و تفسیر پر ایک نظر، یہ کتاب کا نام ہے۔ پورے قرآن کریم میں جن آیتوں کے ذیل میں ترجمے میں انہوں نے اضافہ کیا ہے ان ساری جگہوں کو اکٹھا کر دیا، ان میں سے ایک جگہ یہ بھی ہے۔ ما کان و ما یکون کا علم شریعت کا کسی بھی آیت کے ذیل میں نہیں ملے گا، انہوں نے اس کو اضافہ کیا ہے۔ وہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس کو یہاں لاتے ہیں، سورہ نساء میں ہے، دیکھیے آپ، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، آپ کو اللہ نے وہ سب سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اب اس کو جوڑتے کیسا ہیں؟ وہ آپ کو سکھایا جو نہیں جانتے تھے، اور جو جانتے تھے وہ پہلے سے جانتے تھے، تو جو جانتے تھے پہلے سے وہ آپ کے پاس پہلے سے موجود تھا، اور جو نہیں جانتے تھے وہ سب سکھا دیا، تو باقی کیا بچا؟ باقی کچھ نہیں بچا۔ یہ ملا کر کے حساب ڈالتے ہیں اور ترجمہ کرتے ہیں علمہ البیان کا ما کان و ما یکون۔ اب قرآن کریم کے لفظوں سے اس کو ثابت نہیں کر سکتے آپ، یہ تو منطق ہے، منطق کے ذریعے سے آپ اس کو رد بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ کا علم ذاتی ہے، کسی نے دیا نہیں ہے، اور نبیوں کا علم عطائی ہے، دیا گیا ہے، ذاتی نہیں۔ تو نبیوں کا علم عطائی ہے اور اللہ کا علم ذاتی ہے۔ اللہ کا علم محیط ہے، سب چیزوں کو احاطہ کیے ہوئے ہے، وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، اس کے علم کا احاطہ نہیں ہو سکتا، لیکن انبیاء کے علم کا احاطہ کیا ہے اللہ نے، سب کے علم کا احاطہ ہے۔ سب کا علم جزئی ہے، اللہ کا علم کلی ہے۔ اللہ نے نبیوں کو اتنا علم دیا ہے جتنا ضرورت تھی بوقت ضرورت دیا ہے، لہذا اللہ کی طرح یہ بیان نہیں کر سکتے ہیں آپ، ما کان و ما یکون کا علم نہیں لگا سکتے ہیں آپ۔ اللہ کا علم ذاتی ہے، کلی ہے، کسی کا دیا ہوا نہیں ہے، اور بقیہ سب کا علم جزئی ہے، عطائی ہے، دیا ہوا ہے، بقدر ضرورت ہے۔ اسی واسطے اس کا نام اطلاع علی الغیب ہے، انباء الغیب ہے۔ علام الغیوب کسی نبی کو نہیں دیا اللہ نے، علام الغیوب کا لقب صرف اللہ کے لیے ہے۔ اس کے لیے آخری دلیل ذہن کر لو، سورہ مائدہ آخری رکوع ہے، سورہ مائدہ کے آخر میں یہ بہت اہم مضمون ہے، آپ اگر چاہیں تو یاد کر لیں اس آیت کو۔ محشر کے میدان میں تمام رسول جمع ہوں گے، کوئی وہاں غیر حاضر نہیں ہوگا، وہ سب رسول مل کے کہیں گے اللہ سے، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ یہ ایک آیت اگر آپ کو یاد رہی تو مسئلے میں غلطی نہیں ہوگی۔ تمام رسولوں کو جمع کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا کیا جواب دیا گیا امت کی طرف سے، تو کہیں گے انبیاء ہمیں تو نہیں معلوم، آپ ہی تو علام الغیوب ہیں، یعنی آپ کے ہوتے ہوئے ہمیں کیسے معلوم ہو سکتا ہے، اور آپ کے سامنے جو ہمارا علم ہے وہ نفی کے برابر ہے، کیونکہ آپ کا علم ذاتی ہے، ہمارے پاس تو جزئی ہے، عطائی ہے۔ اس لیے وہ تمام رسولوں کی بات اللہ قبول کریں گے، یہ نہیں کہیں گے تم کو تو دیا تھا نا علم، کہاں چلا گیا، یہ نہیں کہیں گے۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت کا مضمون بتا رہا ہے کہ یہ جو بریکٹ میں دے کر کے لوگ پڑھاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں اس سے نبی کی مقام بڑھ گیا، نبی کی شان بڑھ گئی، نبی کا علم بڑھ گیا، یہ دھوکہ ہے۔ اللہ نے جو نبی کا مقام دیا ہے، اب کسی کو بڑھانے گھٹانے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اللہ کے بعد نبی کا مقام سب سے اونچا ہے، کوئی تسلیم کرانے کی بولنے کی حاجت ہی نہیں ہے۔ اللہ نے ان کو محبوب بتایا ہے، آپ کیا بڑھائیں گے ان کی شان کو؟ جو صفات نبی کی اللہ نے بیان کی ہے ہم اس پر راضی ہیں، وہی حقیقت ہے اور وہی سچ ہے، باقی سب غلط ہے۔ دوسرا کچھ سوال؟ کوئی سوال ہے کسی کے ذہن میں پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ پوچھیں۔ تو ہو چکا دنیا میں ہو چکا، پوچھیں گے نہیں، پوچھے تھے جواب مل چکا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي۔ یہ تیسرے پارے میں یہ آیت ہے، یہ تو ابراہیم کے زمانے میں واقعہ ہو چکا، پیش آ چکا۔ اللہ نے کہا 4 پرندوں کو پکڑ لے،
پہلے تو پوچھا کہ تم کو یقین نہیں ہے کیا؟ کہا یقین تو ہے، لیکن جب آنکھوں سے دیکھوں گا، مشاہدہ آنکھوں سے ہوگا تو دل میں اطمینان ہوگا. یہ انسان کی فطرت ہے، دیکھا ہوا اطمینان کا باعث بنتا ہے. تو اللہ نے کہا دکھا دوں. 4 پرندے پکڑ لے. محشی لکھتے ہیں مور، مرغ، کبوتر، کوا، یہ 4 نام یاد کر لیجیے. ان 4 کو پکڑ لو، 4 کو ذبح کرو، ان کے الگ الگ جز کو ٹکڑے کرو، اور ایک حصہ ایک پہاڑ پہ، دوسرا دوسرے پہاڑ پہ، تیسرا تیسرے پہاڑ پہ، چوتھا چوتھے پہاڑ پہ رکھ کے آواز دو، ثم ادعوہن یاتینک سایہ. مرغ اڑاؤ، مرغ آئے گا. یہاں سے پر، وہاں سے دھڑ، وہاں سے سر، فضاؤں میں جڑتا ہوا تیرے پاس دوڑتا ہوا چلا آئے گا. اور ایسا ہوا. مور کو بلایا تو مور آیا، کبوتر کو آواز دیا تو کبوتر آیا. یہ اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا ابراہیم نے. یہ ہم کو قرآن میں کیوں بتایا گیا ہے؟ تاکہ ہم کو یقین آئے کہ اللہ ہر شے پہ قادر ہے. ایسے واقعات قرآن میں 1-2 نہیں ہیں، بہت ہیں. بس ہماری ایک ہی غلطی ہے کہ ہم سمجھے بغیر پڑھ رہے ہیں. کس دن سمجھیں گے اور کس دن آنکھیں کھلیں گی تو اندازہ ہوگا کہ اللہ ہر شے پہ قادر ہے. اس کے سامنے سوائے عاجزی، انکساری اور توبہ کے دوسرا کوئی راستہ نہیں. اس لیے توبہ کرنے کو کہا جاتا ہے. جی بڑا ایک سوال. مخاطب 2 ہی ہیں، عمل کے مخاطب 2 ہی ہیں. یا معاشر الجن والانس. مخاطب کون ہے؟ انسان اور جنات. ان کے لیے شریعت ہے اور انہیں کو شریعت کا مکلف بنایا گیا ہے. بقیہ فرشتوں کے لیے شریعت نہیں ہے. مخاطب جن کو جہنم کی سزا یا جنت کا انعام ملے گا یہ 2 ہی ہیں، جنات اور انسان. بقیہ مخلوقات تو اتنی ہیں کہ ہم گن بھی نہیں سکتے. کروڑوں انسان ہیں. انسانوں کے علاوہ جو مخلوقات ہیں کروڑوں ہیں. ہاں بھائی ہوں گی اور ہیں، کیونکہ سورہ فاتحہ کی جو پہلی آیت ہے اس کو کیا کہا ہے؟ رب العالمین کہا نا. عالم کی جمع ہے. یہ دنیا ایک عالم ہے، ایسے 18,000 عالم ہیں، اسی کی تصویر میں لکھا ہوا ہے. تو مخلوق ہوگی لیکن شریعت کی مخاطب نہیں ہے. شریعت کے پابند صرف 2 ہی ہیں، بس 2 ہی ہیں، جنات اور انسان. یا معاشر الجن والانس، بس 2 ہی. تیسرا کوئی مخاطب نہیں ہے شریعت کا. جی ہاں جی ہاں ہے نا. سورہ رحمان میں کیا ہے؟ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. نہ کسی انسان نے چھوا نہ کسی جنات نے چھوا. مطلب کیا ہوا؟ جنات بھی چھو سکتا ہے عورتوں کو انسانوں کی طرح، اور دونوں کا مقام ہے وہاں. جنت رکھا اللہ نے اس کے لیے. اب ان کے لیے کیا نعمتیں ہوں گی وہ ان کو بتا دیا گیا ہے. اور سب کے لیے ایک ہی لفظ آیا ہے کہ جو انسان چاہے گا وَلَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ، جو چاہے گا ملے گا. وَلَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ، جو چاہیں گے. اور کوئی ایک عمل 2 عمل نہیں بتایا، بلکہ جو بھی انسان کی مشیت ہوگی وہ سب ملے گا وہاں پر. وَلَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ. جی ایک سوال ہے، قرآن میں صرف 25 پیغمبروں کا ذکر ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے حدیث میں دیکھتے 1,24,000 پیغمبر آئے. یہ 25 کس نے کہا کہ قرآن میں ہے؟ اندازہ بول رہے ہیں آپ یا فگر ہے کچھ صحیح؟ اچھا. سورہ انعام میں ایک لسٹ آئی ہے 13 نبیوں کی. اس کے علاوہ کہاں سے ملی آپ کو لسٹ؟ سورہ انعام کی اس آیت کے علاوہ اور کہاں لسٹ ملی آپ کو؟ کہیں نہیں ہے، یہی ہے بس. رسلا مبشرین و منذرین. جو قرآن میں تذکرہ آیا ہے یہی ہیں بس. اللہ نے 1.25 لاکھ انبیاء بھیجے ہیں. منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک. ان میں سے ہم نے بعض کا تذکرہ آپ پر کیا ہے اور بعض کا تذکرہ ہم نے آپ پر نہیں کیا ہے، جو قرآن نے خود کہہ دیا ہے. تو لہذا اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ذکر نہیں کیا تو نہیں کیا، کیونکہ صرف نبیوں کا ذکر کرنا مقصد نہیں ہے نا. جو ممتاز نبی ہیں ان کا نام لے کے بتایا گیا کہ ان کو فالو کرو. فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي، ان کی اقتداء کرو، ان کی اتباع کرو. جو اہم رسول ہیں جن کا ذکر سورہ مریم میں آیا ہے یہ نبیوں کا نام لیا ہے، جس کو ہم اولو العزم کہتے ہیں. اولو العزم تو ان پیغمبروں کا نام، ان رسولوں کا نام لیا گیا ہے، ورنہ پیغمبروں کی تعداد بہت زیادہ ہے.
تو ہندوستان کی چیز بہت ہے، اللہ نے متعین نہیں کیا ہے تو ہم بھی اس کو متعین نہیں کر سکتے۔ کوئی سوال اور ہے جائے گا؟ تو ایک پہلا سوال یہ ہے، اس سوال میں، اس پرچے میں 4 سوال ہیں۔ پہلا سوال ہے بہتا خون حرام ہے تو کیا خون جو منجمد ہو جائے یا گوشت کی بوٹی کی طرح سخت ہو جائے تو وہ حلال ہو جائے گا؟ وضاحت فرمائیں۔ اس پہ تو قرآن کریم نے صاف کہہ دیا ہے، دم کے ساتھ مسفوحہ کی قید لگایا، یعنی بہتا ہوا خون منع ہے، بہتا ہوا خون جو نہیں ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ جہاں بھی دم کی حرمت کا ذکر ہے دمم مسفوحہ آیا، چاہے سورہ بقرہ ہو چاہے سورہ مائدہ ہو، دمم مسفوحہ بہتا ہوا خون، بلکہ 2 خون کا استثناء حدیث میں آیا ہے جس کو ہم کبید کہتے ہیں اور کلیجی۔ تو 2 خون ہمارے لیے اور 2 مردے ہمارے لیے حلال ہیں، ایک ہی حدیث آئی ہے، وہ حدت لنا میتتان السمک والجراد والکبد والتحال، تو 2 خون بھی جائز ہیں اور 2 مردے بھی جائز ہیں۔ ٹڈی تو عام ملتی نہیں ہے، مچھلی جائز ہے، اور خون میں جب یہ خون جائز ہے جو جمع ہوا ہے کلیجی اور تلی، تو پھر جو خون گوشت میں لگا ہوا جم گیا وہ بھی جائز ہے۔ بہتا ہوا خون کو منع کیا گیا ہے اور اسی کو نکالنے کے واسطے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وقت ہو گیا نا، اور لے سکتے ہیں؟ سوال نمبر 2، سورۃ الانعام آیت نمبر 135 کا آخری حصہ، انہو لا یفلح الظالمون، انا پر جو ضمیر ہے وہ اللہ کے لیے ہے یا کسی اور کے لیے؟ ترجمہ میں اس ضمیر کو نظر انداز کیوں کیا گیا ہے؟ وضاحت فرمائیں۔ ضمیر کہتے ہیں پروناؤن کو، اور یہ پروناؤن کوئی نہ کوئی ناؤن کی طرف جاتا ہے، تو ضمیر کا یہاں ذکر ہو رہا ہے، پروناؤن کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن ناؤن کا ذکر نہیں ہوا، یہاں جادوگروں کا ذکر ہے۔ انہو یہ ضمیر شان کہلاتی ہے، جب بھی کبھی اللہ کی طرف جاتی ہے یہ تو اس کو ضمیر شان کہتے ہیں۔ بے شک وہ جو قابل شان ہے وہ ظالموں کو فلاح نہیں دیتا، ظالم فلاح یاب نہیں ہوتے۔ تو یہ گرامر کی بحث ہے، ضمیر وہی ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 152، فاذکرونی اذکرکم، سو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ مطلب بالکل صاف ہے، مگر اللہ کا یہ کہنے کہ میں اپنے بندے کو یاد رکھوں گا، اس سے کیا مراد ہے؟ تفصیل سے وضاحت فرمائیں۔ اس پر تو بڑی حدیثیں ہیں فاذکرونی اذکرکم کی۔ ابو عثمان نہدی ایک تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں جب میرا رب مجھے یاد کرتا ہے تو مجھے معلوم ہو جاتا۔ لوگوں نے کہا کیسے؟ کہا جب میں اللہ اللہ کہتا ہوں تو یقین کرتا ہوں وہ اپنا وعدہ پورا کر رہا ہوگا، اب مجھے یاد کر رہا ہے، اسی کی توفیق پر میں اللہ اللہ بول رہا ہوں، کیونکہ اس نے کہا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم فرش پہ میں عرش پہ، تم انسانوں میں فرشتوں میں۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ بہت بڑا انعام ہے۔ اسی واسطے ذاکر کو اللہ نے جو انعام دیا ہے فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ بھی اکبر ہے اور اللہ کی یاد بھی اکبر ہے، اور اللہ کو یاد کرنے والا بھی سب سے بڑا انسان بن جاتا ہے۔ اللہ کو یاد کرتے کرتے پوچھا صحابہ نے کتنا یاد کرنا؟ کہا تم کو لوگ دیوانہ کہیں، اتنا یاد کرو اللہ کو۔ ہاں، جب بھی تجھے دیکھیں تو اللہ یاد آئے، اذا رؤوا ذکر اللہ، جب تم کو دیکھا جائے تو خود بخود اللہ کی یاد آ جائے، اتنا اللہ کو یاد کرو۔ تو یہ تو بہت بڑی چیز ہے۔ آخر سوال پورے کر دیتا ہوں، 2 منٹ اٹھا لو۔ کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا اللہ کے رسول ہم کس بنیاد پر عمل کریں؟ تو آپ نے فرمایا تقدیر کے مطابق۔ تقدیر کے مطابق عمل سے کیا مراد ہے؟ تفصیل سے وضاحت فرمائیں۔ میرے حساب سے یہ حدیث میں لفظی ترجمہ نہیں ہے، تقدیر کے مطابق نہیں کہا جا سکتا، یہ کہا جا سکتا ہے احکام کے مطابق، کیونکہ تقدیر معلوم نہیں ہے اور احکام معلوم ہے، تو جو چیز معلوم ہے اس کے مطابق عمل ہو سکتا ہے، اور جو چیز نہیں معلوم ہے اس کے مطابق عمل ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو لہذا یہ جو کتاب میں لکھا ہے وہاں کچھ گڑبڑی ہے، میرے سامنے یہ عربی متن نہیں ہے، عربی متن سامنے ہوتا تو اس کی وضاحت میں کرتا،
تقدیر کے مطابق تم عمل کرتے ہو، لیکن تمہیں نہیں معلوم تقدیر میں کیا ہے، تمہیں تو وہ معلوم ہے جو اللہ نے حکم دیا ہے، لہذا یہ کچھ وہاں تفصیل نہیں ہے۔ اور ہماری کسی دوست نے کتاب مانگی تھی، عورتوں کی نماز میں مردوں کی نماز میں فرق ہے، وہ کتاب بھی آئی ہے، اور ایک صاحب نے کہا تھا ہمارے حقوق ہمارے فرائض، وہ بھی آئی ہوئی ہے، آپ حضرات اس کو حاصل کر لیں۔ ہمارے حقوق ہمارے فرائض کا ہدیہ 200 روپے ہے، دعا کر لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک العظیم، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین یا رب العالمین۔ یہاں رکھ دو، آپ کو دے دو ایک کتاب، آپ کی تو چھوٹی ہے، یہ رکھو اپنے پاس۔ آپ ایک پتلی کتاب دیکھو، یہ آپ کی ہے، یہاں آپ کو ہونا تو مل جاتی، آپ نے خواہش کیا تھا۔ السلام علیکم۔